حاضرین، اب یہ دور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا صحیح عقیدہ رکھنے والے صحیح لوگ بھی اس وقت لوگوں کی باتوں میں آ کر بہکتے جا رہے ہیں۔ آئے دن آپ دیکھیے کہ بڑوں کی بے ادبیاں ہو رہی ہے، گالی گلوچ کی جا رہی ہے، تہمتیں لگائی جا رہی ہے، صحابہ کرام، اہل بیت کرام جیسی عظیم شخصیتوں پر الزام تراشے جا رہے ہیں۔ کوئی کبھی امام حسین کے بارے میں نعوذ باللہ کہتا ہے، کوئی امام حسن کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی حضرت مولا علی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عثمان غنی کے بارے میں بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی حضرت فاروق اعظم کے بارے میں بد کلامی کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہاں تک بدبختوں نے کہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاذ اللہ بچائے کہ ایمان ثابت کرو۔ نعوذ باللہ۔ حاضرین کرام، جو کافر ہے اس کے سامنے کیا ایمان ثابت کریں گے؟ ایمان ثابت کرنے کے لیے کافر کی کیا ضرورت؟ یہ بولی وہی بول سکتا ہے جو خود کافر ہے، کوئی مسلمان کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ بے ادبیاں جو کی جا رہی ہیں، بالخصوص چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس اعتبار سے چند احوال اور واقعات ان بزرگوں کی بے ادبی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بے ادبی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں اولیاء اللہ کی کتابوں سے میں چند باتیں آپ کو بزرگان دین کی کتابوں سے بیان کروں گا۔ حاضرین، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہندوستان کے چھوٹے قصبے سے لے کر بڑے شہر تک آپ کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ شاید کوئی چھوٹا قصبہ ہوگا، شاید کوئی بڑا شہر ہوگا جہاں آپ کے سلسلے اور آپ کی معرفت کا فیضان نہ ہو۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات آپ کے ایک شاگرد اور آپ کے مرید نے جمع کیے ہیں، حضرت شیخ نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ، ملفوظات جس کا نام لطائف اشرفی ہے۔ تو لطائف اشرفی میں حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا جاتا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دشمن اور حضرت ابو بکر عمر شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے دشمن اور آپ کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آپ نے 5 سے 6 حالات اور واقعات نقل فرمائے، ان میں سے چند میں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک قوم کا حال یہ ہوا جو صحابہ کرام کے بارے میں بد کلامی کرتی تھی اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد کلامی کرتی تھی اور ان کے بارے میں بے ادبیاں کرتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں، دلائل النبوہ نامی کتاب میں لکھا گیا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم 3 لوگ مل کر ایک مرتبہ یمن کا سفر کر رہے تھے۔ اس سفر کے درمیان میں ہم سے ایک شخص آ کر ملا اور وہ راستے میں ہمارے ساتھ سفر کرتے ہوئے معاذ اللہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں بدگوئی کرنے لگا، برائی بیان کرنے لگا۔ تو ہم اسے نصیحت کرتے رہے مگر وہ باز نہ آیا، یہاں تک کہ سفر کے دوران میں ہم اس سے چھٹکارا پا لیے اور کہا کہ تو ہم سے دور ہو جا۔ وہ ہم سے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ایک مقام پر ہم نے نماز کے لیے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، وہ شخص بھی ہم سے آ ملا اور وہ بھی وضو کرنے لگا۔ تو حاضرین فرماتے ہیں کہ وہ شخص کچھ دیر ایک مقام پر آرام کیا تھا، یہاں آ کر وضو کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، پھر تو ہم سے آ کر ملا، ہم تیری صحبت نہیں چاہتے کہ تو شیخین کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی تو بے ادبی کر رہا ہے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے جب سو گیا تھا، راستے میں خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا کہ تیری صورت مسخ ہو جائے گی۔ مسخ کا مطلب بدل جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم دعا کرو میرے لیے، کہیں حقیقت میں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ وضو کر رہا تھا، وضو کر ہی رہا تھا نماز کے لیے کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں سے اس کی صورت بدل گئی۔ پاؤں کی انگلیاں پہلے بدلنے لگی، بندر کے انگلیاں بن گئے، پاؤں بندر کے بن گئے، کمر اس طرح آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بھی بندر کا ہو گیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ 3 لوگوں نے کہا، ہم نے اسے باندھ کے اس کی اونٹ پر بٹھایا، اپنے ساتھ لے چلے کہ بیچارہ انسان تھا، شاید دعا کریں گے تو شاید اس کی صورت پھر بدل جائے، کیونکہ وہ افسوس کا اظہار بھی کر رہا تھا۔
اس کو خواب میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کا ڈر تھا. صورت شکل بدل بھی گئی. وہ کچھ دیر چلتا رہا، پھر اس کے بعد اونٹ سے چھلانگ لگایا اور قریب میں کچھ بندر اسے نظر آئے تو بندروں میں جا ملا. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اسے پہچان نہ پایا کہ کون بندر تھا کون انسان تھا. آپ غور کیجئے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کی شان میں پچھلے زمانے میں بھی ایسی بے ادبیاں کی گئی تھی کہ ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا اور کبھی اس کو رب تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. عذاب نازل ہوا اس قوم پر. حاضرین، ویسے حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں صورت و شکل بدلنا، مسخ اور زمین میں دھسا دیا جانا یہ نہیں ہوگا، عمومی طور پر نہیں ہوگا. عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ایک دو چند لوگوں کو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک عام عذاب نہیں آئے گا. نصیحت کے لیے کہیں کہیں چھوٹے واقعات ہو سکتے ہیں، ایسے بہت سارے ہوئے بھی ہیں، اور یہ واقعات دلائل النبوہ امام بیہقی، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں نقل کیے گئے. ایک صورتحال تو یہ ہوئی. اور ایک واقعہ حضرت بیان فرماتے ہیں حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخین کی توہین کرنے والے کا انجام کیا ہوا. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو فرماتے ہیں کہ قدوۃ الکبریٰ نامی ایک بزرگ تھے. وہ فرماتے تھے کہ کوفے کا رہنے والا ایک شخص تھا. وہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں ناروا نازیبا باتیں کہا کرتا تھا اور گالیاں بکتا تھا معاذ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ سفر تھا. اس درمیان ہم اس کو کئی مرتبہ نصیحت کرنے لگے مگر وہ باز نہ آیا اور وہ ہم سے جدا ہو گیا. حاضرین کرام، جب ہم سفر سے واپس ہو رہے تھے، وہ فرما رہے ہیں حضرت قدوۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم سفر سے جب واپس ہو رہے تھے اس کا غلام ہم کو نظر آیا. ہم نے کہا کہ تمہارا آقا کیسا ہے؟ اب ہم سفر سے واپس ہو رہے ہیں، چلو اس کو نصیحت کرتے ہیں، ساتھ بلا لو. تو غلام کہنے لگا کہ میرے آقا کی حالت بڑی عجیب ہوتی جا رہی ہے، ذرا آپ لوگ چل کر دیکھ لو. خیمہ وہاں پر جو ڈیرا تھا، وہ ڈیرے میں جب گئے تو دیکھا کہ وہ شخص کے پاؤں اور ہاتھ نعوذ باللہ، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم مسلمانوں کی، کہ خنزیر کے ہاتھ پاؤں ہو چکے تھے. صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں بے ادبی کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا. بے ادبی گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہو رہا ہے دیکھیے. اور آج یہ بے ادبیاں سوشل میڈیا پہ عام ہو رہی ہیں، اور لوگ ہیں کہ رافضیوں اور دین کے دشمنوں، صحابہ کرام کے دشمنوں کو ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. غور کیجئے حاضرین، ہم اپنے دوست یا اپنے استاذ یا اپنے ماں باپ کے بارے میں تھوڑی سی بات کسی کی بے ادبی کی ہم سننا گوارا نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین شخصیتوں کے بارے میں بے ادبیاں گستاخیاں سن کر خاموش کیسے رہتے ہیں؟ بلکہ سننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ سننے کے بعد اس کی جو تاثیر گندگی ہوتی ہے وہ ہمارے ذہن و فکر میں، ہمارے دل میں اتر جاتی ہے. اس لیے اس طرح کی بدتمیزی کی باتیں نہ سنیں. جس طرح ہم کو ہمارے عمل کی حفاظت کرنا ضروری ہے، عمل سے بڑھ کر عقیدے کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ عقیدہ بیج ہے، عمل پھل ہے. عقیدہ بنیاد ہے، عمل عمارت ہے. تو عمل کی حفاظت کی جائے. اگر کرنا چاہتے ہیں عمل کی حفاظت تو پھر عقیدے کی حفاظت کریے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بے ادبی اس نے کی. وہ فرماتے ہیں حضرت قدوۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، آہستہ آہستہ اس کا سارا بدن معاذ اللہ خنزیر کا ہو گیا، اور وہ اس طرح ہمارے پاس سے نکل کر چلا گیا کہ چند خنزیر جہاں موجود تھے وہاں پر ان میں جا ملا. حاضرین کرام، یہ ایسے واقعات جو بزرگوں کے بیان کیے گئے ہیں، اس کی بہت ساری تفصیلات ہمیں ملتی ہیں. خلاصہ کلام ساری بات کا یہ ہے کہ خلفائے راشدین ہوں، اہل بیت کرام ہوں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ہیں، محبوب ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچائے. انہی کی کاوش، انہی کی محنتوں کی وجہ سے، ان کی جانثاریوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے، خلفائے راشدین اہل بیت کرام صحابہ کرام کی وجہ سے. ایمان، نماز، اگر آج ہم کو نماز کی توفیق بھی مل رہی ہے، نماز پڑھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی مل رہا ہے، ان کے بیان کیے ہوئے طریقے کی وجہ سے کہ انہوں نے سرکار کی صحبت اختیار کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا پیام آنے والی قوم تک پہنچایا. علم کو انہوں نے چھپایا نہیں بلکہ چھپوا کر عام کیا، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. تو جن کے ذریعے سے ہم کو دین ملا، کیا ہم ان کی بے ادبی کریں گے؟
بے ادبی بدترین گناہ ہے، اور جو دنیا میں بے ادب تھے وہ رسوا کر دیے گئے، بے ادب کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔